سورہ فاطر آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور۔ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور۔ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں ان لوگوں کی تعریف تھی جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور جو ہم نے انہیں رزق عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خفیہ بھی اور ظاہراً بھی۔ الغرض ان لوگوں کی تعریف تھی جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر وہی طبقہ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کے کلام کی، کتاب اللہ کی، اور صرف تلاوت بھی نہیں بلکہ اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حاملین کتاب ہیں یہ ہمارے منتخب کردہ ہیں، ہمارے چنے ہوئے لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا انہیں شکر ادا کرنا چاہیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے لیے منتخب فرما لیا، چن لیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایمان والا گروہ ہے۔ پھر ان میں سے 3 گروہ ہیں جو ایمان والے ہیں،
ان کے پھر 3 گروہ ہیں۔ ایک ایسے لوگ ہیں کہ ایمان قبول کر لیا لیکن اس کے باوجود وہ گناہ نہیں چھوڑتے۔ دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو نیکیاں بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو پھر وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بدلے کے اندر نیکی بھی کر لیتے ہیں، یعنی کہ بھی بیلنس برابر رکھتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ ایسا ہے کہ جو نیکیوں کے اندر سبقت کرنے والا ہے، ہر بھلے کے کام کو وہ جلدی کرتا ہے، سبقت کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہے تو یہ بھی ہمارا فضل ہے ان لوگوں کے پر، لیکن بہرحال یہ تینوں قسم کے چونکہ صاحب ایمان ہیں، تینوں جنت میں ضرور جائیں گے۔ جو پہلا گروہ ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، یعنی کہ یہ لوگ گناہوں کے اندر، کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، ان کو سزا تو ملے گی، ان کی دھلائی تو ہوگی، لیکن بالآخر جائیں گے پھر بھی جنت میں۔ اور جو دوسرے قسم کے ہیں جو معتدل ہیں، کہ جو برائیاں اگر ان سے ہو جاتی ہیں تو پھر وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں، توبہ استغفار بھی کرتے ہیں، تو یہ ہیں درمیانے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے، لیکن یہ ان سے بہتر ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں جو سبقت کرنے والے نیکیوں کے اندر، یہ بلا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو ان کے وہاں کے احوال بھی بتلائے ہیں آج کے درس کے اندر، ان آیات کے اندر، کہ وہاں پر جائیں گے تو جیسے پرانے دور کے اندر بادشاہ ہوتے تھے نا، تو وہ زیور بھی پہنتے تھے۔ اب ہمارے یہاں تو رواج نہیں ہے، لیکن جو پرانے دور کے بادشاہ تھے جیسا کہ فرعون، تو وہ سونے کا تاج، اس کے اوپر قیمتی قیمتی ہیرے لگے ہوتے تھے، اور سونے کے کنگن، اور قیمتی قیمتی جو موتی ہوتے ہیں ان کے ہار۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ وہ زیور پہنتے تھے، یہ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں پر ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہاں پر پھر قیمتی قیمتی قسم کے جو موتی ہیں ان کے ہار ان کو پہنائے جائیں گے۔ اور دنیا کے اندر مرد کے لیے اللہ نے منع فرما دیا کہ ریشم کا لباس اس کے لیے ممنوع ہے، فرمایا کہ اس کے بدلے کے اندر جنت کے اندر ان کا جو لباس ہے وہ خالص ریشم کا ہوگا۔ پھر وہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اور پھر کہیں گے کہ بھئی یہاں تو اتنا مزہ ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، ہر وقت مزے ہی مزے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی کتاب قرآن مقدس کا انکار کیا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ کے اندر پڑے ہوں گے، اور نہ وہ مریں گے نہ جئیں گے، اور اس وقت یہ تمنا کریں گے کاش کہ ہم مر جائیں، لیکن موت پر جو موت آ چکی ہے، ان پر دوبارہ موت کیسے آئے؟ تو نہ یہ مریں گے نہ جئیں گے، یعنی کہ صرف اور صرف تڑپیں گے۔ پھر اللہ کے سامنے روئیں گے اور چیخنے کے بعد کہیں گے اللہ ایسے کر ہمیں ایک دفعہ یہاں سے نکال دے، بہت اچھے اچھے کام کریں گے، نیک عمل کریں گے، جو پہلے کیے وہ بالکل نہیں کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر ایک انسان کو ایک بار دنیا کے اندر موقع دیا تھا، اس کے اندر جس نے سدھرنا تھا وہ سدھر گیا، اور جو وہاں پر نہیں سدھرا تھا تو ہم دوبارہ تھوڑا اس کو موقع دیں گے کہ پھر دوبارہ جاؤ۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ میری باتوں کو جھٹلایا تھا، میری آیات کا انکار کیا تھا، اب اسی آگ کے اندر تم جلتے رہو، میرے عذاب کے مزے چکھتے رہو، اور یہاں پر کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تو یہ ان کے انجام بد کا تذکرہ ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا، الذین اصطفینا من عبادنا، ان لوگوں کو جنہیں ہم نے منتخب فرمایا اپنے بندوں میں سے، فمنہم ظالم لنفسہ، بس ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، ومنہم مقتصد، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں
جو معتدل ہیں، ومنہم اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں سابقون بالخیرات جو بھلائی کے کاموں کے اندر سبقت کرنے والے ہیں، بڑھنے والے ہیں ایک دوسرے سے، باذن اللہ اللہ کے اذن سے، ذالک هو الفضل الکبیر یہ ہے بہت بڑا فضل۔ جنات عدن رہائشی باغات، یدخلونہا جن کے اندر یہ لوگ داخل ہوں گے، یحلون فیہا ان کو پہنائے جائیں گے ان باغات میں، من اساور کنگن، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور ہار ہوں گے موتیوں کے، ولباسہم فیہا حریر اور ان کا لباس اس میں حریر ہوگا، خالص ریشم۔ وقالو اور یہ جنتی کیا کہیں گے، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی اذھب عنا الحزن جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، ان ربنا لغفور بے شک ہمارا رب البتہ بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا شکور قدردان ہے۔ الذی احلنا وہ رب جس نے ہمیں داخل فرمایا دار المقامہ رہائشی گھر کے اندر، من فضلہ اپنے فضل سے، لا یمسنا فیہا نصب اس کے اندر ہمیں نہیں پہنچتی کوئی تھکاوٹ، ولا یمسنا فیہا لغوب اور نہیں پہنچتی ہے اس کے اندر ہمیں کوئی مشقت، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضى علیہم فیصلہ نہیں کیا جائے گا ان کے بارے میں، فیموتوا کہ یہ مر جائیں، یعنی موت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بس یہ نہ مریں گے نہ جئیں گے، ولا یخفف عنہم من عذابها اور نہ ہی تخفیف کی جائے گی ان سے ان کے عذاب میں، عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ کذالک نجزی اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، کل کفور ہر ایک کافر کو، ناشکرے کو، وہم یصطرخون فیہا اور وہ اس میں چیخیں گے، جہنم کی آگ کے اندر چیخیں گے اور کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا ہمیں نکال دے، نعمل صالحا ہم عمل کریں گے صالح نیک عمل کریں گے، غیر الذی کننا نعمل وہ عمل نہیں کریں گے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے، اولم نعمرکم یہ اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر اس میں نصیحت حاصل کرتا جو کرنا چاہتا، جس کا موڈ ہوتا وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا، وجاءکم النذیر اور تمہارے پاس نذیر بھی آیا، ڈرانے والا بھی آیا، فذوقوا پس تم چکھو، فما للظالمین من نصیر پس ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اپنا کلام پاک عطا فرمایا۔ دیکھیے آسمانی کتابیں 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، اور صحیفے اس سے الگ ہیں، لیکن تمام آسمانی کتابوں کی جو سردار ہے وہ قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو یہ قرآن عطا فرمایا، تو آپ کے صدقے سے ہمیں یہ نصیب ہوا۔ تو اب یہ ایسا نہیں ہے کہ بس یہ سارا کا سارا خود بخود ہو گیا، جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بس ایسے ایسے بس یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے اور پھر اتنی مدت کے بعد یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، پھر سارا کا سارا ختم ہو جائے گا اور نظام درہم برہم ہو جائے گا، بس پھر سب کی سب خبریں ختم ہو جائیں گی، پھر کیا ہوگا، بس پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، ختم۔ وہ کہتے ہیں جب تک ہے سو ہے، جب ختم ہو جائے گا، اب ظاہر سی بات ہے کہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جب چاند ختم ہو جائے گا تو اور کون بنا سکتا ہے، بس چاند کی چھٹی ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں سورج جب ختم ہو جائے گا تو پھر ختم ہو جائے گا،
جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، پھر کوئی اور ان کو بنا سکتا ہے؟ بس ختم، یہ خود بنے تھے، یہ خود ختم ہو گئے۔ لیکن ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب کا سب اللہ کا پیدا کردہ ہے، یہ سب کا سب اللہ کا بنایا ہوا ہے، اسی کی چاہت سے چل رہا ہے، اور جب تک اس کی چاہت ہے یہ چلے گا، اور جب وہ چاہے گا اس پورے کے پورے نظام کو لپیٹ کے رکھ دے گا۔ اذا الشمس کورت، شمس کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو۔ کورت جیسے کہتے ہیں نا کسی چیز کو کور میں بند کر دینا، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کو میں کور میں ڈال دوں گا، بند کر دوں گا، لپیٹ کے رکھ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اب بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ جی بس ہم، ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے اس دور میں پیدا ہونا تھا، بس قرآن ملنا تھا، لیکن اس آیت نے وضاحت کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، ہم نے وارث بنایا کتاب کا، الذین اصطفینا من عبادنا، ان کو جن کو ہم نے چنا اپنے بندوں میں سے۔ یعنی کہ کتنی روحیں تھی، اللہ نے اپنے کلام کے لیے ہمیں چنا۔ ہمارا نمبر اسی دور میں آیا نا، اگر ہم آ جاتے کسی اور نبی کے دور میں، ہمیں کیا پتہ کہ قرآن کیا ہے؟ تو اللہ نے چنا ہے، اور پھر اسی سے ہم ان سینوں کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جن کے اندر یہ کلام پاک محفوظ ہے۔ جب ایک امت کو اللہ نے چنا ہے اس قرآن کے لیے، پھر اس امت میں سے وہ افراد جن کے سینے کے اندر یہ قرآن محفوظ ہے، کیا اللہ نے چنا نہیں ہے تو ایسے خود بخود وہ آگے سینوں کے اندر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ ان کے اندر سے پھر ایک اور چنا ہوا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اور اللہ کا انتخاب ٹھیک ہوتا ہے کہ غلط ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت سے نوازی، الحمدللہ، کوئی نہ کوئی طلب کی بات ہمارے اندر ہوگی نا جو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اسی طریقے سے جن کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہے، قرآن کو حفظ کر کے لے کر پھر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان سینوں کے اندر بھی تو کوئی کوالٹی ہوگی جو اللہ نے ان کو چن لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اس لیے اس طبقے کو محروم نہ سمجھیں، یہ تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہیں۔ اور آپ کو اہم ترین بات بتلانے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے، دیکھیے درس قرآن میں ہر بات ہی اہم ہوتی ہے، لیکن جس بات پر میں تھوڑی سی توجہ دلاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو تو ضرور پلے باندھنا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی اہل علم کی دل کے اندر وہ قدر نہیں رکھتا اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کی کیا اوقات ہے، یعنی اگر دل کے اندر صرف ان کو ہلکا خیال کرتا ہے تو یہ تو اللہ کا انتخاب تھا نا، ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اللہ کا انتخاب تھا، اس کو پسند نہیں آیا۔ اب جب اس کو اللہ کے انتخاب کے اندر نقص نظر آتا ہے، اس کے اندر برائیاں نظر آتی ہیں، تو اس کی سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ اس کی نسلوں کے اندر دین نہیں آتا، نسلوں کے اندر نہیں آتا۔ اور جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، ان کو نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے ان کو چنا ہے۔ جب اللہ کے لیے جو ان سے محبت کرتا ہے دینداروں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کے اندر دین جاری و ساری کر دیتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے اس طبقے سے محبت کی ہے، ان کے گھر کے اندر، ان کے خاندان کے اندر، ان کی نسلوں کے اندر اور نسلوں کی نسلوں کے اندر بھی اس کے اثرات رہیں گے۔ اور آج بھی آپ کو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی وہ کسی طریقے سے بھی اس کام میں جڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کے گھر کے اندر دین ہے، تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جان پہچان ہو یا نہ ہو، آپ اس کی کھوج میں لگ جائیں کہ ان کے گھر میں دین آیا کہاں سے، تو آپ کو اس کا خوراک کہاں سے ملے گا؟ کوئی ان کے گھر میں سے، ان کے بزرگوں میں سے ایسا تھا جو بہت دیندار تھا، اور وہ بہت زیادہ علماء کی قدر کرتا تھا، دینداروں کا بڑا اکرام کرتا تھا، ضرور یہ چیز ملے گی۔ کسی کو بھی پکڑ کے دیکھ لیں جو دین کے ساتھ جڑ گیا مکمل، کیسے جڑ گیا، تو اس کا پس منظر کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی
اس طبقے کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی، ان کو ہلکا خیال نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جس طریقے سے کوئی بندہ کہتا ہے جی فلاں بندے کو اس کی شکل دیکھو، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا؟ تو دیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہے، یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے اس تقسیم پر اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اس کو کیوں دے دیا، تو اس کی اپنی مرضی ہے، جس کو جو چاہے وہ دے دے۔ اس کے پاس جو خزانے بھرے پڑے ہیں، کسی کو اس نے آواز دینی ہے، کسی کو انداز دینا ہے، کسی کو حسن دینا ہے، کسی کو اس نے دولت دینی ہے، کسی کو ہنر دینا ہے، کسی کو فن دینا ہے، کسی کو فنکاری دینی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس نے بانٹنی ہے، جس کو جو چاہے دے دے۔ آپ کوئی کہتے ہیں اس کو یہ کیوں دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہے جس کام کے لیے چاہے منتخب کر لے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب کے لیے ان کو چن لیا، پھر ان میں سے کچھ ایسے ہیں ظالم لنفسہ، جو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، یعنی کہ وہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ہیں تو مومن لیکن گناہ گار مومن ہیں، اس وجہ سے یہ جہنم کے اندر جائیں گے اور ان کی دھلائی ہوگی، ان کو سزا ملے گی، پھر پاک صاف ہو کے پھر جنت میں جائیں گے۔ اور جو دوسرے ہیں وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، یہ جو درمیان والے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آراف والے ہیں، یعنی جن کی نیکیاں برائیاں دونوں برابر ہو جائیں گی، تو یہ آراف والے ہیں۔ یہ آراف والے ہوں یا آراف والے نہ بھی ہوں، لیکن یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں بھی ہوں گی اور برائیاں بھی ہوں گی، کبھی یہ برائی کے راستے پر چل پڑتے ہیں، پھر ان کو خیال آتا ہے توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کر لیتے ہیں، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ لیکن ان کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اختیار دیں گے شفاعت کا۔ اللہ کے نبی سفارش فرمائیں گے کہ میری امت کے یہ لوگ نیکیاں تو کرتے تھے نا، اے اللہ ان کا کام کر دے۔ تو یہ لوگ جو آراف کے اندر پھنسیں گے وہ بھی اللہ کے نبی کی شفاعت سے پھر دوبارہ جنت میں جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر انہوں نے کوئی نماز تو پڑھنی نہیں ہے، نیکیوں کا تو سلسلہ ختم ہو جائے گا، تو اللہ کے نبی سفارش فرمائیں گے اے اللہ چلو برابر ہی ہے نا، برائیاں زیادہ تو نہیں ہیں، نیکی اور برائی دونوں ان کی برابر ہو گئی ہے، بس تو اپنا فضل فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور تیسرے ہوں گے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو سبقت کرنے والے ہیں، بڑھنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی میں سے بنا دے۔ جب ہم کوشش کریں گے نماز کے اندر، کوشش کریں گے کہ اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے، سر سے اتارنا نہیں ہے، اہتمام کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، یعنی کوئی بھی عبادت ہے اللہ کی محبت میں ڈوب کے کرنی ہے۔ اور جیسے دنیا کے اندر ہمارا مقابلہ ہے نا ایک دوسرے سے بڑھنے کا، یہی مقابلہ جو ہے وہ ہمارا آخرت بنانے کے لیے، ہماری آخرت سنور جائے، ہمیشہ کی زندگی بن جائے، اس کے لیے جب ہماری دوڑ شروع ہو جائے گی تو بس ہم بن جائیں گے سابقون بالخیرات۔ اعزاز کتنا بڑا ہے، یعنی اللہ کے نبی کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا تو کام بنا بنایا ہے، ان سے تو حساب کتاب ہے ہی نہیں۔ جو گناہ گار ہیں اللہ کے نبی ان کے بارے میں فکر مند ہوں گے کہ میری امت کے یہ افراد ان کا کیا بنے گا۔ اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اولاد میں سے جو کمزور ہوتا ہے، ماں باپ کی ساری کی ساری توانائیاں اسی کے اوپر ہوتی ہیں۔ جو ٹھیک ٹھاک ہے اس کے ماں باپ پوچھتے ہی نہیں، جس کے اوپر قرضہ بہت زیادہ چڑھا ہوا ہے، جس کے حالات خراب ہیں، بیماری گھر میں زیادہ ہے، ماں باپ کو اسی کی فکر ہے، ہر وقت اسی کی فکر۔ اچھا جو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تمہارے بچے نہیں ہیں، اس کو برا بھی خیال کرتے ہیں، لیکن وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں، بھئی وہ بیچارہ کمزور جو ہے۔ جس طریقے سے ماں باپ کو شفقت ہے، رحم ہے اولاد کا، کمزور اولاد پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی کو بھی اس طبقے کے ساتھ زیادہ محبت ہے، زیادہ ہمدردی ہے، اور اس لیے کہ وہ تو بخشے بخشا ہے، وہ تو جا رہے ہیں جنت میں، ان کا کیا بنے گا۔ اور اللہ کے نبی کی جو شفقت ہے نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہیں جائے گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ جی یہ اللہ کے نبی کی شان ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔
اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب تک اللہ کا فضل مجھ پر نہیں ہوگا تو میں بھی نہیں جا سکوں گا۔ آج امت کیا کہتی ہے؟ یہ چلا گیا تو ہم پہلے چلے جائیں گے، اور ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو جنت اللہ نے کافروں کے لیے بنا رکھی ہے۔ یعنی ایسی سی باتیں کرتے ہیں، بے تکی سی باتیں، یعنی کہ مذاق جس طریقے سے اڑا رہے ہوں، ایسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کے فضل کا محتاج ہوں، اور ہماری جو عبادات ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی کیا ویلیو ہے، اس کے باوجود ہماری باتیں ہیں، ہماری ہے تو صرف زبان۔ بہرحال اللہ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے۔ جب یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں پر پھر یہ سونے کے کنگن پہنیں گے، اور پھر موتیوں کے ہار پہنیں گے، اور ریشم کا لباس پہنیں گے۔ ہوگا نا مزہ پھر؟ یعنی کہ جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے تو وہاں ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ کی کیا حیثیت ہے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تو چھوٹی چھوٹی جنت ہے، باقی جو اس سے بڑی بڑی جنتی ہیں، تو اتنے بڑے بڑے جو مقام ہے جنت کے، جو ان کے اندر جائیں گے تو وہ بادشاہوں سے کم ہوں گے، ان بادشاہوں سے زیادہ پروٹوکول اللہ تعالیٰ دے گا ان کو، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ سب تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے ہم سے تکلیف کو دور کر دیا، غم کو دور کر دیا، کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہی فضل ہے۔ اور وہاں پر نہ نصب ہے نہ لغوب ہے، ہماری زبان میں دونوں کا معنی ملتا جلتا ہے کہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن عربی زبان میں نصب اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب کام کرتے ہوئے تھکاوٹ ہوتی ہے، اور لغوب اس تھکاوٹ کو کہتے ہیں جو کام کرنے کے بعد، جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تب بھی تھکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، پھر کام کرنے کے بعد جب رات کو ہم سو رہے ہوتے ہیں، سارا دن کام کر کر کے تھکے ہوتے ہیں، ایک وہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں آ جائیں گے وہاں پر یہ کہیں گے لا یمسنا فیہا نصب، نہ ہمیں وہ تھکاوٹ ہے جو کام کرتے ہوئے ہوتی ہے، ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ وہ تھکاوٹ ہے جو کام کے بعد ہوتی ہے۔ یہاں تو مشقت ہی نہیں ہے، نہ کچھ کمانا پڑتا ہے نہ کچھ بنانا پڑتا ہے، بس مزے کے ساتھ جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہاں کیا پریشانی؟ اور جو کافر ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہ جہنم کے آگ کے اندر ہوں گے، لا یقضی علیہم فیموتوا، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، یعنی کہ وہ موت مانگیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو موت بھی نہیں دے گا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مریں گے نہ زندہ ہوں گے۔ اگر وہ مر جائیں تو جان چھوٹ جائے گی نا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کو لوگ ظلماً اس کو مار رہے ہوتے ہیں، ڈنڈوں سے مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ جی مجھے گولی مار دو۔ اگر گولی مار دی تکلیف تو ختم ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں مجھے گولی مار دو۔ ظالم کیا کہتے ہیں؟ گولی کیوں ماریں؟ تو جب ہم ایسے تڑپا تڑپا کے ماریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں ہم نے ان کو موت نہیں دینی، نہ زندگی ہے نہ موت ہے، یہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ مرتے ہیں نہ جیتے ہیں، اور جو عذاب ہے وہ ہلکا نہیں ہوتا۔ پھر وہاں پر چیخیں گے اور کہیں گے اللہ ہمیں ایک دفعہ یہاں سے نکال دے، اور یہ کتنا چیخیں گے؟ 1000 سال، 1000 سال تک چیخیں گے، اور 1000 سال تک اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ نہیں فرمائے گا، اور 1000 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ توجہ فرمائے گا تو پھر جواب کیا دے گا؟ 18ویں پارے میں ہے قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، میرے ساتھ بات نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا 1000 سال کے بعد۔ میرے ساتھ کیوں بات کرتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ ایک ہی سبق بس ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے، جب ہم اس کو ناراض کرنے کے فیصلے کر لیں گے تو پھر وہ رحم کیوں کرے گا؟ اللہ تو وہی ہے جو غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ کا قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ وہ کافروں کے لیے اس کی رحمت کچھ نہیں ہے۔ کافروں کے لیے حکم یہ ہے قال اخسئوا فیہا، دفع ہو جاؤ، ولا تکلمون، میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولم نعمرکم، کیا تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ تمہیں زندگی نہیں ملی تھی؟ دنیا کے اندر موقع نہیں ملا تھا؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، جس نے سدھرنا تھا وہ وہاں سدھر سکتا تھا، جس نے نصیحت حاصل کرنی تھی وہ کر سکتا تھا۔ وجاءکم النذیر، اور پھر میرا نبی بھی تمہارے پاس آیا تھا،
میرے نبی کی باتیں تمہیں سچی نہیں لگتی تھی؟ میرے نبی کی باتوں کو جھٹلایا، میرے کلام پاک کو جھٹلایا، اور آج کہتے ہو کہ ربنا اخرجنا، ہمیں یہاں سے نکال دے، نعمل صالحہ، اب ہم نیک عمل کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ فذوقوا، پس تم چکھو اس عذاب کو، فما للظالمین من نصیر۔ اب یہ دنیا کے اندر ظلم کرتے تھے نا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، آج ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس رب نے ہمیں اپنے کلام پاک کے لیے چنا اور ہمیں اس امت کے ان افراد کے اندر پیدا فرمایا جن کے اندر ایمان ہے، ان کے پاس جنت میں داخلے کا لائسنس ہے۔ پتہ نا لائسنس کی کیا ویلیو آج کل ہے نا پتہ؟ اب اگر لائسنس نہ ہو تو ہم ڈر کے موٹر سائیکل بھی نہیں چلاتے، نہ ہم کار چلاتے ہیں۔ تو یہاں تو پھر بھی دیکھو نا، کبھی چھوٹ بھی مل جاتی ہے، پھر پکڑ لیتی ہے حکومت، لیکن اللہ کے یہاں چھوٹ والی کہانیاں نہیں ہیں۔ جس کے پاس ایمان کا لائسنس ہے تو وہ جنت میں داخل ہو سکے گا، جس کے پاس یہ لائسنس نہیں ہے تو وہاں پر یہ نہیں ہے کہ چلو اب گزارا کر لو، وہاں پر گزارے نہیں چلتے۔ بے شک وہ کافر، وہ مشرک پیغمبر کا باپ ہی کیوں نہ ہو، جیسے ابراہیم کا باپ آزر، وہ پیغمبر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا، وہ پیغمبر کی بیوی ہی کیوں نہ ہو جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں جو قانون ہے وہ اٹل ہے، ایمان ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے پیغمبر کے ساتھ، جنگل میں رہنے والا ہے، اور اللہ نہیں پوچھتا کس خاندان سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کس نسل سے ہے، کس رنگ سے ہے، ایمان ہے تو کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم کس منہ سے شکر ادا کریں؟ اللہ نے ہمیں لائسنس دے دیا ہے، اب اگلا کام تو ہمارے اپنے بس میں ہے کہ ہم نیکیاں کریں اور جتنی دل چاہے کریں۔ جنت میں تو جائیں گے، لیکن جنت الفردوس میں کیوں نہ جائیں؟ وہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم نیکیاں اگر زیادہ کریں گے تو عام جنت نہیں ہوگی، خاص جنت ملے گی، اور جنت الفردوس تو وہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔